بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی ویڈیو میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز ویڈیو ہے، اس لیے میری گزارش ہے اس کو ساری کو سنیں اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان، ولید اور عبد المالک تھے۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب تخت پر بیٹھے تو خطبہ دیا، اے لوگو، جب میں چھوٹا تھا تو پڑھنے کا شوق تھا، میں شاعر بنا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد المالک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ بنو امیہ کی حکومت صدیوں سے آ رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہ بچا، ظالم کوئی نہ بچا، لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، بیوی سے کہا، فاطمہ، بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو اپنے حق معاف کر دو۔ فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں آئی، کہنے لگی، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے، جاؤ، میں نے اپنے حقوق معاف کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دن کیسے گزرے؟ فاطمہ فرماتی ہیں، 2 سال 2 مہینے وہ میرے بستر پر نہیں لیٹے، مصلے پر بیٹھے روتے روتے وہیں سو جاتے۔ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، تینوں برے اعظموں کے بادشاہ کے بچے ماں کے پاس آئے، ماں جی عید کے لیے کپڑے لے دو۔ کہا، آپ کے ابا سے بات کرتی ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، کہا، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا، فاطمہ، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کپڑے کیسے لے کر دوں؟ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے خزانے پر لوٹ مار کے بازار گرم کیے، تو فاطمہ نے کہا، اب اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے بچوں کو کپڑے لے دوں گی اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں گی۔ سبحان اللہ! اور ہمارے حکمران، سیاستدان، اپنی تاریخ پڑھو۔ عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ کو اور کہا، مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وزیر خزانہ نے کہا، امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا۔ کیوں اسحاق ڈار، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور کہا، فاطمہ، بچوں کو کہہ دو، تمہارا باپ کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ عید کے دن بچے باپ کو عید ملنے آئے، وہی پرانے کپڑے۔ سیاستدانوں، اس باپ کو دیکھو، خزانے بھرے ہوئے ہیں مگر اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے، اور بچوں کو دیکھ کر کہنے لگے، میرے بچوں، آج تم کو اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا، کپڑے ہی نہیں لے کر دے دیے۔ ان کے ایک بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، آج ہمارا
سر فخر سے بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ جس طرح شہباز شریف، حسن حسین نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، خدا کا حساب بڑا سخت ہے۔ آج کے ہمارے دیش کے مالدار سیاستدان کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں، 6 لاکھ کے جوتے پہنتے ہیں۔ آج کی بیگمیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 10 لاکھ کا بیگ لیتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی خزانہ تو بھرا پڑا ہے، تمہارا اتنا بھی حق نہیں، 1 درہم لے کر انگور لے لو۔ آپ اٹھے اور کہا فاطمہ میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، اور ہمارے سیاستدانوں کا اربوں خربوں کا کوئی ڈر نہیں، نہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ ایک رات گھر میں تشریف لائے تو گھر کی خادمہ نے بتایا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے اور کہا میری بچیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ۔ میرے ملک کے سیاستدانوں، سوچو، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بخش دے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔